فرقان حمید کی جو اہم بارکات کے سامنے تلاوت کی۔ رب کائنات سے دعا ہے کہ مالک و مولا زبان پر کلمہ حق جاری فرمائے اور ہم سب کو سن سنا کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ احباب کافی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں، کوشش کروں گا کہ اختصار کے ساتھ کچھ چند ایک باتیں جو ہے آپ تک پہنچا سکوں۔ تو اس بات کا عنوان شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی مثال سمجھے۔ آپ آئے ہیں، کسی کو گھنٹہ ہو گیا، کسی کو 1.5 گھنٹہ، ہو سکتا ہے کسی کو 2 گھنٹے بھی ہو گیا ہوں، تو اگر ہم آ کے بھی خالی ہاتھ چلے جائیں تو آ کے بیٹھنے کا فائدہ نہیں ہے۔ آ گئے ہیں، بیٹھ گئے ہیں، بیٹھے بھی رہیں، محفل میں موجود بھی رہیں، اور پھر بھی ہمیں اگر وہ ثمر نہ ملے، وہ چیز نہ ملے، تو پھر بیٹھنے کا مقصد پورا نہیں ہوتا۔ حقیقت میں محافل میلاد کا حقیقی معنی کیا ہے کہ ہم سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا لیں۔ محافل کروانے کا حقیقی مقصد یہ ہے۔ اب ایک چھوٹی سی بات میری سمجھیے گا، اگر سمجھ کے تو بات باری جو 15-20 منٹ کی گفتگو ہوگی نا، اس کی صحیح سمجھ آ جائے گی۔ اگر یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی، میرے ہاتھ میں ایک گلاس ہے، اگر ہم سب تصور کریں کہ یہ جو مائک ہے یہ عین ٹوٹی ہے اور ہمیں پانی کی ضرورت ہے، اب تھوڑا سا غور کیجئے گا گلاس کی طرف۔ اگر میں گلاس اس طرح رکھوں، ٹوٹی کھول کے رکھوں، پانی آئے گا؟ اگر گلاس اس طرح رکھوں، ٹوٹی کے نیچے نہ رکھوں، پانی آ جائے گا؟ اگر گلاس سیدھا ہو، ٹوٹی کے نیچے ہو لیکن ٹوٹی نہ کھلی ہوئی ہو، تو کیا پانی آ جائے گا؟ یعنی کہ ان تینوں حالتوں میں پانی نہیں آ سکتا۔ پانی کے لانے کے لیے گلاس کا سیدھا ہونا ضروری ہے، ٹوٹی کا کھلا ہونا ضروری ہے، اور گلاس کا عین ٹوٹی کے نیچے ہونا ضروری ہے، پھر یہ گلاس پانی بھرا جائے گا۔ نہیں سمجھ لگی تو پھر ڈیٹیل سے سمجھا دیتا ہوں کہ ایک گلاس پانی کے لیے ان تینوں حالتوں کا یکجا ہونا ضروری ہے، پھر پانی آئے گا۔ تو ہم یہ نہ ہو کہ ہم بھی اس طرح کھڑے ہوں۔ اللہ کی رحمت تو آ رہی ہے، اس کا نزول تو ہر وقت ہو رہا ہے۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، اللہ تو بار بار فرماتا کہ میں نے احسان کر دیا، جو میں نے آیہ مبارکہ پڑھی ہے، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ وَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، کہ جب اللہ کا فضل ہو، اللہ کی رحمت ہو تو خوشی مناؤ۔ اب ہم سب یقین بھی کرتے کہ اللہ کا فضل بھی ہے، اللہ کی رحمت بھی ہے۔ وہ جو اللہ کی رحمت کا پرنالہ ہے وہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے، اور اگر ہم ہی سائڈ پہ ہو گئے تو برتن تو خالی رہ جائے گا۔ اگر ہمارا برتن ہی ایسے ہوا پھر بھی خالی رہ جائے گا۔ کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ رحمت کی ٹوٹی بند ہے، وہ ہمیشہ کھلی رہتی۔ پھر بھی ہم محافل میں جا کے خالی کیوں آ جاتے ہیں؟ ہمارے اندر وہ تبدیلی کیوں نہیں آتی؟ اس کی مین وجہ ہے کہ ہم نے وہ مانگنے والا کٹورا الٹا رکھا ہوا ہے، یا اس میں کوئی اور چیز ڈال کے لے جاتے ہیں، وہ خالی کا خالی رہ جاتا ہے۔ آج کوشش کرنی ہے کہ ہم نے اسے بھر کے لے کے جانا، اور جو اچھی نیت سے اس ارادے سے مانگتا ہے اسے مل بھی جاتا ہے۔ صرف ارادہ ہو، نیت ہو، جتنی پختہ نیت ہوگی اتنا زیادہ اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے گا، اللہ کا حبیب عطا فرمائے گا۔ لیکن بات نیتوں پہ بنتی ہے، بات ارادوں سے بنتی ہے۔ میں کو بہت زیادہ وہ جس طرح مقرر حضرات کرتے ہیں، مجھے اس طرح گفتگو نہیں آتی، کوشش کروں گا سادی سادی بات آپ کو سمجھا دوں۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ، آقا کے ایک صحابی، احد کا مقام ہو، جنگ کے دوران حضرت قتادہ کو کن پٹی پہ زخم آئے، اتنا گہرا زخم آئے کہ آپ کا ڈیلا جو ہے وہ باہر نکل آیا، حتیٰ کہ اپنے ہاتھ پہ رکھا
آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، عرض کرتے ہیں یا حبیب خدا فدا کا امی وابی یا رسول اللہ، میری آنکھ نکل آئی ہے۔ آقا فرماتے ہیں کیا چاہتے ہو؟ عرض کرتے ہیں یا حبیب خدا مجھے یہ صحیح چاہیے، مجھے یہ آنکھ صحیح کر دیں۔ آقا فرماتے ہیں کہ اگر تو صبر کرے تو تجھے جنت عطا کر دی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ اگر تو صبر کرے تو تجھے جنت عطا کر دی جائے گی۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں یا حبیب خدا میں آنکھ لینے آیا تھا، میری خواہش پر آنکھ عطا فرما دے، اور اب آپ جو ہے اپنی رحمت کے ذریعے مجھے جنت عطا فرما دیں۔ سبحان اللہ۔ میں وہ لینے کی بات بتا رہا ہوں کہ لینا کیسے ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر ہمیں لینا آ گیا نا تو وہاں کمی کسی چیز کی نہیں ہے۔ ہمیں لینا نہیں آتا، بے شک بے شک۔ ہمیں لینا نہیں آ رہا۔ حضرت قتادہ کی وہ آنکھ آقا کی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دست مبارک سے جو ہے وہاں دوبارہ رکھی، اپنا لباب دہن لگایا۔ حضرت قتادہ خود فرماتے ہیں کہ جو ہے وہ میری وہ آنکھ پہلے سے بھی زیادہ نور والی ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ دوسری آنکھ سے کم نظر آتا تو اس سے کبھی تا حیات وہ آنکھ کبھی خراب نہیں ہوئی۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ کیا فرق کیا ہوا؟ لینا آنا چاہیے۔ یا کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ جس کو جو کچھ ملا تیرے در سے ملا، سب ہے تیرے گدا یا نبی مصطفیٰ، جس کو جو کچھ ملا تیرے در سے ملا، سب ہے تیرے گدا یا نبی مصطفیٰ۔ جب بھی کوئی لفظ پڑھنا ہے نا کوشش کریں کہ دل سے پڑھیں۔ کسی محفل میں جائیں، 15 منٹ کے لیے جائیں، گھنٹے کے لیے جائیں، اس نیت سے جائیں کہ یا مالک مولا میں کچھ لینے آیا ہوں، سبحان اللہ۔ میں کچھ لینے آیا ہوں، مولا مجھے عطا فرما۔ جب لینے کی نیت سے آئیں گے پھر ملے گا، بے شک پھر خالی ہاتھ کوئی نہیں جائے گا۔ بے شک۔ پھر بندہ خالی ہاتھ جاتا ہی نہیں ہے۔ ہمیں مانگنے کا طریقہ بھول گیا۔ چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا جب چند مہینوں کا، سال 1.5 سال کا، اسکول جانے تک بھی تو پتہ ماں سے ضد کرتا ہے، چیز لے کے چھوڑتا ہے کہ سارا دن اسے رٹا لگانا پڑے، رونا پڑے، کچھ بھی کرنا پڑے، وہ جب تک اپنی ضد پوری نہ کروا لے وہ اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ اب اس میں ایک مین وجہ کیا ہے؟ اس بچے کو پختہ یقین ہے کہ اگر مجھے ملنی ہے تو یہیں سے ملنی ہے، بے شک بے شک۔ مجھے ملے گی۔ وہ اس پکے یقین کے ساتھ ماں سے یا باپ سے وہ چیز مانگتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ لے کے چھوڑتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اے بندے میں تیری ماں سے 70 گنا زیادہ تجھ سے پیار کرتا ہوں۔ اس بچے سے سیکھ لیں، اس وہ چھوٹے سے بچے سے سیکھ لیں کہ جو اپنی ضد پہ اڑ جائے تو چیز لے کے چھوڑتا ہے، تو وہ ایک ماں ہے۔ رب قدوس فرماتا ہے کہ اس سے 70 گنا زیادہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہوں۔ اے بندے تو مانگ تو صحیح، سبحان اللہ۔ اے بندے تو مانگ تو صحیح، ایک دفعہ مانگ کے تو دیکھ۔ تو جب بندہ مانگنے لگ پڑتا ہے نا تو پھر مل بھی جاتا ہے۔ آقا کی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اسی طرح مجلس سجی ہوئی تھی، صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے تھے، رات اندھیری ہو گئی، تاریک ہو گئی۔ ایک صحابی گھر جانے لگتا ہے، کہتے ہیں یا حبیب خدا میری نظر بھی کافی کمزور ہے، راستہ بھی لمبا ہے، میرے لیے کوئی اسباب مہیا کرے۔ آقا کی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین سے ایک ٹہنی اٹھا کے پکڑائی، فرمایا یہ پکڑ لو، یہ تیرے لیے جو ہے کہ ٹارچ کا کام کرے گی۔ اس ٹہنی پہ آقا نے ہاتھ پھیرا، وہ ٹہنی صحابی کو دے دی۔ وہ صحابی جب آقا کے در دولت سے باہر نکلتا ہے تو وہ ٹیوب لائٹ کی طرح روشن ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ آقا نے ساتھ فرمایا جب گھر پہنچو گے تو اسی ٹہنی سے تمہارے جو ہے وہ گھر کے دروازے کے پاس ایک کالے رنگ کی چیز تمہیں نظر آئے گی، اسے مار دینا اور مار کے اندر چلے جانا۔ وہ صحابی وہاں سے اپنے گھر تک پہنچے، وہ جو ٹہنی تھی
وہ جو خشک ٹہنی آقا نے اپنے دستے مبارک سے ہاتھ میں پکڑائی، وہ آج کی ٹیوب لائٹ کی طرح بالکل روشن پورا. آقا نے فرمایا کہ 10 آدمی پیچھے، 10 آگے، 10 دائیں 10 بائیں، اتنے محیط میں تجھے ہر چیز نظر آئے گی. اور وہ ہر چیز نظر آتی رہی، اور اسی کی روشنی میں جو ہے وہ اپنے گھر میں پہنچے. اور جب گھر کا دروازہ کھولتے ہیں تو اسی طرح کالے رنگ کی چیز بھی نظر آئی. اسے جو ہے انہوں نے اسی ٹہنی کے ساتھ جو ہے وہ مارا بھی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس کا یقین پکا ہوتا ہے نا، اسے وہ چیز مل جاتی ہے. یقین کامل کے بغیر کچھ نہیں ہے. اللہ نے تو اپنی پہچان کے لیے بھی اپنے حبیب کو بھیجا. کوئی کسی کو اپنا محبوب نہیں دیتا. رب قدوس نے اپنا محبوب ہمیں عطا کر لیا، لیکن ہم اتنے بے قدرے ہیں کہ ہم سنبھال نہ سکے. اتنے بے قدرے ہیں کہ ہم سنبھال نہ سکے. لیکن جنہوں نے قدر کی پھر اللہ نے عزتیں عطا کر دی. جنہوں نے قدر کی اللہ نے مقام عطا کر دیا. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ صحرا میں جاتے ہوئے ایک جگہ بیٹھ گئے، سسکیاں لے کے رونے لگے، آہو بکار کرنے لگے. جس طرح چھوٹا بچہ روتے اس طرح رونے لگے. اس وقت کے جب وہ امیر المومنین تھے، اس وقت کے جب 22 لاکھ مربع میل کے مالک تھے، وقت کا امیر المومنین، وقت کا عادل حکمران، وہ بیٹھ کے صحرا پہ تپتی ریت پہ بیٹھ کے رو رہا ہے. لوگوں نے پوچھا حضور وہ رونے کی وجہ کیا ہے؟ یا امیر المومنین رونے کی وجہ کیا ہے؟ عرض کرے تمہیں نہیں پتہ یہ کون سا میدان ہے؟ یہ مکے کا وہ میدان ہے کہ جہاں عمر بن خطاب سے 4 اونٹ نہیں سنبھالے جاتے تھے. 4 اونٹ نہیں سنبھالے جاتے تھے. عمر بن خطاب یہاں اونٹ چرایا کرتا تھا. روز والد محترم سے مار پڑتی تھی. آقا کے ساتھ نسبت جڑی، آقا نے اتنا عطا کر دیا، اتنا عطا کر دیا کہ آج میں 22 لاکھ مربع میل کا مالک ہوں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، حیدری، یا علی، محمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا چہرہ والضحیٰ، مرحبا مرحبا. تو مقصد کیا ہے کہ ہم اس نسبت کو جب پکا نہیں نہ کریں گے اس وقت تک ہمیں ملے گا کچھ نہیں. جتنا زیادہ آقا کی نسبت کو پکا کرتے چلے جائیں گے، تعلق کو نبھاتے چلے جائیں گے، تعلق کو مضبوط کرتے چلے جائیں گے، عقیدہ مضبوط کرتے چلے جائیں گے، آقا کی سنتوں پہ عمل کرتے چلے جائیں گے، تو ہماری بھی عزت بڑھ جائے گی، مقام بھی بڑھ جائے گا. یہاں بھی ہماری فلاح ہوگی، روز قیامت بھی ہماری فلاح ہوگی. ورنہ آج کے دور میں جو سب سے زیادہ مظلوم قوم ہے وہ مسلمان ہے. وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے، تارک قرآن ہو گئے. ہم نے قرآن سے وابستگی کو چھوڑ دیا، ہم نے دین اسلام سے منہ پھیر لیا. آج ہم رسوا ہو گئے، آج ہم ذلیل ہو گئے. ورنہ ایک وقت تھا کہ پوری دنیا پہ سب سے زیادہ جن کی حکمرانی تھی وہ مسلمان ہی تھے. اس کی مین وجہ آپ کو بتا دوں کہ وجہ کیا تھی. میں نے بات نسبت کی ہے نا کہ جس کو جو ملا آقا کے در سے ملا. 20 سال آپ کے کو مسایہ ملک میں ایک جنگ رہی افغانستان میں، دنیا کی، جسے دنیا نے مانا کہ یہ سپر پاور ہے. اس نے 20 سال جنگ کی. اور کس سے کی؟ جو دنیا میں سب سے کمزور لوگ ہیں، جن کے پاس کچھ نہیں، لیکن 20 سال کے بعد گھٹنے ٹیک کے یہ علاقہ چھوڑ کے چلے گئے. پتہ ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ باطن کا تو رب جانتا ہے کہ کس کا کیسا ہے، کس کے اندر کیا چھپا ہے وہ تو اللہ جانتا ہے. میں یہاں بیٹھا ہوں، میرے اندر کیا ہے وہ رب جانتا ہے. آپ میں سے ہو سکتا ہے آپ سب ہی مجھ سے افضل ہوں، سب ہی نیک ہوں، وہ اللہ جانتا ہے. ہم میں سے کس کو اللہ کی بارگاہ میں کتنا مقام حاصل ہے وہ رب بہتر جانتا ہے. لیکن جو ظاہر ہے وہ بھی نسبت اگر ہو نا تو اس میں بھی کوئی نہ کوئی اجر مل جاتا ہے. اس کی مین وجہ کیا ہے کہ ان کا ظاہر آقا کی سنتوں کے عین مطابق ہے. انہوں نے داڑھی بھی سجائی ہے، انہوں نے امامہ بھی سجایا ہے، باقی تو کچھ بھی نہیں ان کے پاس، باقی تو ہے ہی کچھ نہیں. تو ان کا ظاہر عین شریعت کے مطابق، اور ان کا وہ ظاہر ہی انہیں جو ہے فتح دلا گیا، ان کا ظاہر انہیں بچا گیا. ان کی نسبت آقا کی ذات سے ہو گئی
اس نسبت کی وجہ سے وہ بچ گئے۔ ہم آہستہ آہستہ نہ اپنا دین ہمیں بچا کے رکھا، نہ ہم کسی اور کی طرف گئے، ہم درمیان میں بھٹکتے رہے، رسوائیوں میں چلے گئے، پستی میں چلے گئے۔ میں نے پہلے کہا تھا کہ محفل میلاد کا حقیقی معنی اپنی ذات میں تبدیلی لانا ہے۔ شعر بول کے، شعر سنا کے، واہ واہ کروا کے، جیب بھر کے گھر جانا، یہ ہو سکتا مجھے بھی آتا ہو، لیکن میں نے زمین کے 6 فٹ نیچے بھی جانا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ سے پہلے چلا جاؤں، کچھ 6 فٹ نیچے جا کر میں نے حساب دینا ہے کہ 20-25 افراد تیرے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، آدھا گھنٹہ یا 35 منٹ یا 40 منٹ تم نے ان کو بتایا تو کیا بتایا۔ تو آج کرنا کیا ہے، ہم نے اس نسبت کو پکا رکھنے کی کوشش کرنی ہے جو میں نے پہلے آپ کو الفاظ بتائے ہیں، انہی پہ جو ہے ایک دو بات آپ کو سنا کے جو ہے کوشش کروں گا اپنی بات کو جلدی مکمل کروں۔ اللہ کا قرآن کریم فرقان حمید سورہ ال عمران میں ارشاد ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں، اگر تم میں سے کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، فَاتَّبِعُونِی، اسے فرما دو کہ پھر وہ اللہ کے حبیب کی اتباع میں آ جائے۔ اگر ہم میں سے کسی کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہم توحید کا اقرار کرتے ہیں، ہم توحید کو ماننے والے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے پھر توحید کو ماننے کی ایک دلیل ہے۔ کوئی بندہ اگر کوئی دعویٰ کرے تو دعوے پہ دلیل دینا لازم ہوتی ہے۔ اگر دلیل دے دے، دلیل صحیح ہو تو دعویٰ سچا مانا جائے گا، ورنہ دعویٰ جھوٹ مانا جائے گا۔ اگر باہر سے کوئی شخص آ کہتا ہے کہ بارش ہو رہی ہے، باہر بارش ہے، ہم سب آئے ہیں، ہم نہیں مانیں گے۔ اگر وہ پھر کہے، ہم کسی قاصد کو بھیجیں گے کہ جاؤ دیکھ کیا واقعی ہو رہی ہے۔ جب تک ہم پختہ یقین نہ کر لیں، کوئی دلیل نہ لے لیں، ہم اس بات کو مانیں گے نہیں۔ تو قرآن فرماتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اگر تم میں سے کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، فَاتَّبِعُونِی، تو پھر اللہ کے حبیب کی اتباع میں آ جاؤ، اللہ کے حبیب کی اتباع میں آ جاؤ۔ اور اتباع کیا ہے کہ ہر وہ عمل جس کا آقا نے حکم دیا اسے منوان مان لو، ہر وہ عمل جس سے آقا نے روک دیا اسے بالکل رک جاؤ۔ مت سوچیں کہ یہ معاشرے میں اس کا جو ہے نقصان ہوگا یا فائدہ ہوگا، صرف یہ جانیں کہ یہ کیا عین سنت کے مطابق ہے، اللہ کے حبیب کا فرمان ہے، تو پھر منوان مان لیں۔ اپنے نفس کی بات ماننا چھوڑ دیں، صرف عین اسلام کے مطابق چلنے کی کوشش کریں، اللہ عزت عطا فرمائے گا۔ اللہ فرماتا فَاتَّبِعُونِی کے پر عمل کرو گے تو یحببکم اللہ، پھر انعام کیا ہوگا، پھر اللہ تم سے محبت کرے گا۔ بندہ کہے میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، اللہ فرماتا ہے میرے حبیب کی اتباع میں آ جا، جب تم میرے حبیب کی اتباع میں آ جائے گا پھر رب تم سے محبت کرے گا، پھر رب تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ اگر ہم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے کہ ہم نے اللہ کا محبوب بننا ہے تو سادی بات ہے کہ اللہ کے حبیب کی اتباع میں آ جائے، مرد ہو یا عورت ہو، عمر جتنی بھی ہو، عہدہ جو بھی ہو، جو اتباع رسول میں آتا گیا وہ کامیاب ہوتا چلا جائے گا، جو اتباع رسول میں آتا چلا جائے گا وہ فلاح پاتا چلا جائے گا، جو جتنا زیادہ جو ہے اتباع رسول پر پابندی کا اختیار کرتا چلا جائے گا، کاربند ہوتا چلا جائے گا، استقامت اختیار کرتا چلا جائے گا، اتنا زیادہ جو ہے وہ اجر و ثواب پا جائے گا، اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے گا، رب اسے اپنا محبوب بنا لے گا، یہ رب کا وعدہ ہے، اور محبوب بنا کے پھر انعام بھی عطا فرمائے گا۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ آج اگر کوئی بندہ یہاں بیٹھے ہوئے میں سے عہد کرے کہ آج کے بعد اتباع رسول ہوگی تو رب فرماتا ہے پھر تو میرا محبوب اور محبوب بنا کے میں کروں گا کیا، یغفر لکم ذنوبکم، تیرے سارے پچھلے گناہ معاف، سارے پچھلے، واللہ غفور الرحیم، بے شک وہی بخشنے والا رحم فرمانے والا۔ حقیقت میں میلاد کا ثمر یہ ہے، میلاد کا معنی یہ ہے۔ ہم نے میلاد کی محافلیں 4-4 5-5 گھنٹے کی
لمبی لمبی محفلیں کی، بڑے بڑے جو ہے نعت خوانوں کو بلایا، لیکن ہوا کیا؟ مزہ بڑا آیا صبح خالی کے خالی۔ مزے لینے والا کام جو ہے نا اس سے ایک سٹیپ آگے آ جائے۔ اگر ہمیں صبح اٹھ کے فجر کی نماز کی توفیق نہ ہو، 2 سجدے نہ دے سکے، تو پھر یہاں 4 گھنٹے بیٹھنے کا فائدہ نہیں ہوگا، بالکل فائدہ نہیں ہوگا۔ تو سجدوں کی توفیق رب اسے عطا کر دیتا ہے جسے رب اپنا محبوب بنا لے۔ بندے تو سارے اللہ کے ہیں، مخلوق تو ساری اللہ کی ہے، رب اٹھاتا اسے جسے اللہ پسند کر لیتا، دوسروں کو نہیں اٹھاتا۔ تو آج میں نے جو پہلی مثال دی تھی نا اس طرح کی، اپنے دل کا کٹورا آج کھول لیں۔ مانگنا، چھوٹے بچے سے مانگنا سیکھیں۔ ہم نے اللہ سے کیسے مانگنا ہے؟ جب اللہ سے مانگے گی نا، اگر مل گیا تو بات بن جائے گی۔ ایک بندہ تھا نا، تو اس کا دل کر رہا تھا کہ مجھے خواب میں آقا کی زیارت ہو۔ اب وہ مختلف صوفیوں کے پاس جاتا، لوگوں کے پاس جاتا، کوئی ورد دیتا، کوئی ورد بتاتا، وہ کرتا رہتا، عمر بیت گئی، کام نہیں بنا۔ ایک دن جاتے جاتے کسی درویش کے پاس بیٹھ گیا۔ اب درویش سے پوچھتا کہ بابا جی کو وظیفہ بتا دیں، میرا دل کر رہا ہے کہ مجھے اللہ کے حبیب کی زیارت ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ اب بابا جی کیا کہتے ہیں؟ بیٹا بسم اللہ کا ورد کرو، بسم اللہ پڑھا کرو۔ اب وہ آگے سے ہنس دیا، مذاق اڑایا کہ بزرگوں میں بڑے بڑے ورد کرتا رہا ہوں، میں رات کو جاگتا رہا ہوں، کئی گھنٹے میں ورد کرتا رہا ہوں اس نیت سے، مجھے ملا کچھ نہیں، آپ کہہ رہے ہیں بسم اللہ پڑھو، اس سے کیا ہوگا؟ مجھے کوئی ورد بتائیں، کوئی وظیفہ بتائیں، کوئی چلہ بتائیں تاکہ میرا کام بن جائے۔ پھر بابا جی کہتے بیٹا پھر جاؤ، پہلے ایک کام کرو اس کے بعد بتاؤں گا۔ پوچھا کیا؟ وہ بابا جی کہتے ہیں بیٹا جاؤ، گھر میں جانا ہے، مچھلی خریدنی ہے، پیٹ بھر کے کھانا ہے، کھا کے سو جانا ہے، لیکن پانی نہیں پینا۔ اللہ کرے میری بات کی آپ کو سمجھ آ جائے اور مجھے رب کائنات وہ الفاظ عطا فرمائے کہ میں اپنی بات آپ کو سمجھا سکوں۔ اور صبح فجر پڑھ کے میرے پاس آ جانا، جتنی کھائی جائے پیٹ بھر کے کھانا ہے، کھا کے بغیر پانی پیے سو جانا ہے، صبح فجر پڑھ کے میرے پاس آ جانا، پھر میں تجھے وظیفہ بتا دوں گا۔ کہتا ٹھیک ہے۔ وہ گیا، 2-2.5 کلو مچھلی لی، اسے فرائی کیا، وہ ساری کھا گیا، کھا کے لیٹ گیا، پانی کی طلب ہوئی لیکن پیچھے سے حکم تھا کہ پانی نہیں پینا، اب وہ پانی کے بغیر لیٹ گیا۔ اب نوٹ کریں جون جولائی کا مہینہ ہو، شدت کی گرمی ہو، تو کیا بندے کو تو ویسے نیند نہیں آتی، اب وہ کبھی ادھر کربٹ کبھی ادھر کربٹ، کبھی اٹھ کے بیٹھے، کبھی گلی میں چکر لگائے، کبھی بازار میں چکر لگائے، لیکن بندہ پابند تھا، پانی کا حکم تھا کہ پانی نہیں پینا، کبھی نہا لے، پینے سے منع کیا تھا، نہانے سے نہیں، کبھی نہا لے، نہا کے 2 منٹ کے لیے لیٹے، تو جب لیٹ جائے 2 منٹ کی آنکھ لگے تو کبھی کسی ٹیوب ویل کے پاس کھڑا ہو، کبھی کسی کنویں کے پاس کھڑا ہو، کبھی کسی نہر میں نہاتا وہ خود کو دیکھے، کبھی کسی دریا کے پاس خود کو دیکھے، وہ ساری رات کروٹیں بدلتا رہا، کبھی 2 منٹ کی نیند آ جاتی، کبھی اسے جاگ آ جاتی، ساری رات اسی طرح گزر گئی، ساری رات پانی دیکھتا رہا۔ صبح جب فجر کی اذان ہوئی فوراً 2 سجدے گھر میں ادا کیے، اتنی بھی ہمت نہ ہوئی کہ مسجد میں چلا جاؤں، اتنی تلخی لگی ہوئی تھی۔ فجر پڑھتے ہی پیٹ بھر کے پانی پیا، کچھ حوصلہ ہوا، سکون آیا، بابا جی کے پاس چلا گیا۔ اب بابا جی کہتے ہیں بیٹا سناؤ رات کیسی گزری؟ وہ کہتے ہیں بابا جی ساری رات میں تو بڑی اذیت میں رہا ہوں، اٹھتا تھا تو نہا لیتا تھا، 2 منٹ کی آنکھ لگتی تھی، کبھی کنویں کے پاس خود کو پایا، کبھی دریا میں نہاتا ہوا خود کو دیکھا، کبھی نہر میں نہاتا ہوا خود کو دیکھا، میں تو ساری رات پانی دیکھتا رہا۔ بابا جی کہتے ہیں بیٹا بات کی سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تو بابا جی اس میں سمجھنے والی کون سی بات ہے؟ وہ کہتے ہیں جتنا تو نے پہلے وظیفے کیے نا اوپر سے کیے، اندر سے کیا ہی کچھ نہیں۔ آج ایک رات تو پانی کی طلب میں سو گیا، ساری رات پانی دیکھتا رہا، اگر اسی طلب سے اللہ کے حبیب کو یاد کر وہ بھی تجھے زیارت کروا دیں گے۔ طلب تو رکھ، مانگ تو صحیح، مانگنے کا سلیقہ تو لے کے آ کہ میں نے مانگنا کیسے ہے۔ ہمارے پاس وہ سلیقے نہیں ہیں، وہ طلب نہیں ہے کہ بندہ پانی کی طلب میں سو جائے تو رات کو خواب میں پانی دیکھتا ہے۔
جیسے ارادے ہوں، جیسی سوچیں ہوں، ویسے خواب رات کو آ جاتے ہیں۔ ہم نے کبھی ارادے ایسے بنائے نہیں، ہم نے کبھی ایسی سوچیں بنائی نہیں، ہم نے کبھی ایسا سوچا ہی نہیں۔ ہم سے ساری عمر 3-4 بچے نہیں پلتے، عمر بیت جاتی ہے انہی کا سوچتے 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 سوچتے، اخیر بندہ لاحد میں چلا جاتا۔ میں نے ابھی تک کوئی ایسا کامیاب شخص نہیں دیکھا کہ جس سے 3 کام ہو گئے ہوں۔ 3 کاموں سے مراد کو اسی اپنا نکاح اپنے پیسوں سے کیا ہو، اپنا مکان اپنے پیسوں سے بنایا ہو، اور اپنی پوری اولاد اپنی کمائی سے جو ہے بیاہ دے۔ یہ 3 کام مکمل اس بندے سے نہیں ہوئے۔ یا اس کا نکاح اس کے والدین نے کر دیا، مکان باپ کی طرف سے مل گیا، اولاد خود نہ بیائی گئی تو صاحب پیچھے بیٹے مل گئے تو انہوں نے بیاہ دی۔ ساری عمر 10 گھنٹے 12 گھنٹے کام کرتا رہتا ہے، یہ 3 کام اس سے نہیں ہوتے، اس کی روٹی پوری نہیں ہوتی۔ تو اگر وہ جو رازق ہے دھیان اس کی طرف کر لیں کہ دینا تو اس نے ہے، جہاں سے مرضی دے، تو پھر وہ غیب کے خزانے کھول دیتا ہے۔ صرف ہمارا دھیان اس کی طرف جاتا نہیں، ہم اس کی طرف دیکھتے نہیں، ہم اللہ کے حبیب کی طرف دھیان نہیں کرتے۔ جب ہمارا دھیان ہو جائے گا، جب ہمیں مانگنے کا سلیقہ آ جائے گا، جب ہمیں مانگنے کی ترتیب آ جائے گی، تو اللہ اپنا فضل کرے گا، تو وہ ترتیبیں بھی سیدھی ہو جائیں گی اور سب کچھ جو ہے وہ ہمیں مل بھی جائے گا۔ لیکن بات نیت اور ارادے سے بنتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آقا کی بارگاہ میں موجود تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی بار، جس طرح مٹھی میں آتا ہے نا، اتنے چھوارے جو ہیں ابو ہریرہ کو دیے۔ میں یہ لو اپنی تھیلی میں ڈال لو، اپنی تھیلی میں ڈال لو، پاس رکھنا، ہاتھ ڈال کے نکال کے کھاتے رہنا، اسے انڈیلنا نہیں ہے، اسے الٹی نہیں کرنا، جاؤ تم سے کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اب نوٹ کرے، ابو ہریرہ نے وہ تھیلی لی، روٹین سے کھاتے رہے، صحابہ کو دیتے رہے۔ آقا کا زمانہ گزر گیا، ابو بکر صدیق کا 2.5 سال کا زمانہ آیا، وہ بھی گزر گیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا 11 سال کا زمانہ آیا، وہ بھی گزر گیا۔ اور عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا 12-14 سال کا زمانہ آیا، وہ بھی گزر گیا۔ یہ پورے جو تقریباً جو ہے وہ 25-26 سال بنتے ہیں، وہی ایک تھیلی کہ جس میں ایک مٹھی بھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ چھوارے ڈالے تھے۔ وہ ابو ہریرہ ساری عمر کھاتے رہے، وہ کھجوریں ختم نہیں ہوئی، ان میں کمی نہیں آئی، وہ تھیلی اسی کی طرح بڑی کی بڑی رہتی، حتیٰ کہ جب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو شہید کیا گیا، اس بغدر میں وہ تھیلی آپ سے گم ہو گئی، اور آپ بعد میں زارہ کتا روتے رہتے تھے۔ لوگ پوچھتے حضور رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو فرماتے تم لوگوں کو ایک غم ہے، مجھے 2 غم ہیں۔ تمہیں ایک غم ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، لیکن مجھے 2 غم ہیں کہ عثمان غنی بھی شہید ہوئے، میری وہ تھیلی بھی غائب ہو گئی۔ تو جو بندہ لینے کی نیت کرتا ہے، پھر اس طرح 35 سال تک وہ کیسے چل سکتی ہے؟ لیکن دینے والا ہاتھ کون تھا؟ اس ہاتھ کے بارے میں تو دیکھیں نا، جن کے بارے میں قرآن فرماتا ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، کہ اے حبیب جب آپ نے ہجرت کی تو جو آپ نے کنکریاں ماری تھی وہ آپ نے نہیں ماری تھی، وہ تو اللہ نے ماری تھی۔ وہ ہاتھ، وہ حقیقت میں اس ہاتھ کو اللہ نے اپنا ہاتھ قرار دے دیا گیا، اس ہاتھ سے وہ چھوارے ڈالے گئے تھے، پھر کمی کیسے ہو سکتی تھی؟ پھر اس میں کمی کس طرح ہو سکتی تھی؟ وہ ختم کیسے ہو سکتی تھی؟ لیکن بات تو پھر وہی ہے نا، ہم جہاں بھی جاتے ہیں دل لے کے جاتے ہی نہیں، ہمارا دل کسی اور جگہ، ذہن کسی اور جگہ، ہم جسموں کو لے کے چلے جاتے ہیں۔ میری آپ سے یہی آج التماس ہے، جتنے افراد آپ بیٹھے ہیں، کہ آج کے بعد دلوں کی حضوری کے ساتھ جانا سیکھیں۔ جب دل لے کے جائیں گے نا تو پھر یہ دل خالی نہیں آئے گا، جب نفس کو مار کے جائیں گے نا تو پھر کچھ مل بھی جائے گا، جب نفس امارہ کو جو ہے وہ رسوا کر کے جو ہے وہ آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے نا تو پھر چاہے بندہ اکیلا ہی بیٹھا ہونا پھر بھی کام بن جاتا ہے، پھر بھی کام بن جاتا ہے، پھر بھی زبان میں تاثیر آ جاتی ہے، اور پھر بھی اس میں اثر ہوتا ہے، اور بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ بابا فرید گنج شکر علیہ رحمہ، آپ کے دور میں ملتان شریف میں ایک مدرسہ تھا، تو اس علاقے کا پانی صاف نہیں تھا،
بچے دور سے پانی لے کے آتے تھے، جس نے یہاں سے گوندنا والے تک جانا ہو، مدرسے کے بچوں کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی، روز 5-6 بچے مٹکے اٹھا کے جاتے، طالب علم کے لیے پانی لے کے آتے۔ ایک دن جو بچے گئے وہ راستے میں بابا جی کے پاس بیٹھ کے اب دین کی باتیں بتا رہے تھے، جس طرح بائی پاس ہو وہاں وہ بیٹھے ہوئے تھے، بچے بھی بیٹھ گئے، تھوڑی دیر کے لیے بابا جی کی باتیں سنی، بڑا سرور آیا۔ اب پیچھے وقت بھی ہو رہا تھا، بچے اٹھ کے گئے کہ اب ہم جا کے جو ہے نا پانی لے آئیں۔ بابا جی فرماتے بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ بچے کہتے بابا جی مدرسے کے لیے پانی لینے جانا، ہماری آج ڈیوٹی ہے۔ اب بابا جی کہتے بیٹا یہیں سے بھر لو، یہیں سے بھر کے لے جاؤ۔ بچے کہتے بابا جی سر آگے کا پانی صاف نہیں ہے، استاد ماریں گے۔ بابا جی کہتے بیٹا بھرو تو صحیح نا۔ اب پانی بڑھا گیا، بچوں کی نیت پکی تھی، دل کے پکے تھے، صاف نیت والے سے پانی بھر کے رکھ دیا۔ بابا جی نے ایک دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھی، پانی کو دم کیا۔ فرماتے بیٹا اب چیک کرو کیسا ہے۔ جب پانی چیک کیا گیا تو پانی میٹھا ہو چکا تھا۔ بچے بہت خوش کہ یا مالک ملاک اتنا ہمارا سفر بچ گیا، خوشی خوشی مٹکے جو ہے مدرسے میں لے آئے۔ اب استاد پوچھتے ہیں بیٹا سفر لمبا تھا، 2-2.5 گھنٹے لگنے تھے، تم آدھے گھنٹے میں آ گئے ہو، وجہ کیا ہے؟ بچے کہتے ہیں استاد جی آپ کو تو پانی سے غرض ہونا چاہیے، پانی پیے اگر ٹھیک ہے تو کام ختم۔ جب پانی پیا گیا تو پانی میٹھا تھا۔ اب بچوں سے پوچھا گیا کہ ماجرا کیا ہے، تو بچوں نے سارا ماجرا سنا دیا کہ ایسا معاملہ ہوا، وہاں بزرگ بیٹھے تھے، انہوں نے وہیں سے پانی بھروایا، ایک دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھی، پانی پہ دم کیا، پانی میٹھا ہو گیا۔ اب استاد کہتے ہیں صبح سے ہم بھی پڑھ لیا کریں گے۔ صبح دن چڑھا، استادوں نے مٹکے رکھے، سامنے رکھے، سورۃ فاتحہ پڑھی، دم کیا، پانی میٹھا نہیں ہوا۔ سارے استاد بیٹھ گئے، سب نے پڑھنا شروع کیا، پڑھ کے دم کیا، پانی میٹھا نہیں ہوا۔ پورے مدرسے کے سارے طالب علم بیٹھ گئے، سب پڑھتے رہے، سورۃ فاتحہ پڑھتے رہے، دم کرتے رہے، حتیٰ کہ صبح سے لے کر ظہر کی اذان کا وقت ہو گیا، پانی میٹھا نہیں ہوا۔ اب استادوں کو شک پڑ گیا کہ بچے جھوٹ بول رہے ہیں، معاملہ کوئی اور ہے۔ اب بچوں نے کہا بابا جی استاد جی پھر چلے چلتے ہیں۔ پورے مدرسے کے سارے طالب علم اٹھ کے بابا جی فرید الدین گنج شکر کے پاس چلے جاتے ہیں۔ اب بچے جاتے ہی روتے ہیں، منتے کہتے ہیں بابا جی اگر آج پانی میٹھا نہ ہوا تو بہت مار پڑے گی، آج ہمیں استاد چھوڑیں گے نہیں۔ بابا جی فرماتے ہیں بیٹا پانی یہاں لے کے تو آؤ۔ پانی رکھا گیا، ایک دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھی، بابا جی نے مٹکوں پہ دم کیا، فرماتے ہیں بیٹا چیک تو کرو۔ جب چیک کیا گیا تو پانی میٹھا تھا۔ استاد حیران ہے، پریشان ہے کہ ہم صبح سے لے کر ظہر تک پڑھتے رہے، پانی میٹھا نہیں ہوا۔ بابا جی نے ایک دفعہ پڑھا، ایک دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھی، ہمارے سامنے دم کیا، پانی میٹھا ہو گیا۔ پوچھتے ہیں بابا جی وجہ کیا ہے؟ پڑھا تو ہم نے بھی وہی ہے، پڑھا تو آپ نے بھی وہی ہے، تو فرق کیا ہے؟ اب بابا فرید الدین گنج شکر فرماتے ہیں بھائی پڑھا تو تم نے بھی وہی ہے، پڑھا میں نے بھی وہی ہے، لیکن زبان تو فرید والی نہیں نا، زبان بھی تو فرید والی لے کے آؤ نا۔ ہمارے اندر وہ زبانیں نہیں رہی، وہ تاثیر نہیں رہی، ہم نے اس تاثیر کو ختم کر دیا۔ اور وہ تاثیر کب آئے گی؟ کہ جب ہم دل کی حضوری کے ساتھ کسی جگہ بیٹھ کے اپنا حق ادا کریں گے۔ اگر یہاں جہاں میں آج بیٹھا ہوا ہوں، اگر میری نیت میں فطور ہے تو میرے بیٹھنے کا فائدہ نہیں ہوگا، میری زبان سے نکلے ہوئے الفاظ آپ کے دل تک پہنچ نہیں سکتے۔ اور اگر میرا ارادہ صاف ہے، میری نیت صاف ہے، تو میری کی ہوئی بات آپ کے دل کو دستک ضرور دے گی۔ آپ دل کا دروازہ کھول لیں یا نہ کھولیں وہ بات علیحدہ ہے۔ آپ دل کا دروازہ کھولیں یا نہ کھولیں، دروازے پہ دستک ضرور دے گی کہ یہ بات کو بندہ کر گیا تھا تو کم از کم بندہ سکون سے سن ہی لیتا۔ تو بات پھر بار بار وہی کہہ رہا ہوں کہ جہاں جانا ہے دل کی حضوری کے ساتھ جانا سیکھیں۔ محفل میلاد پہ جانا ہو، کسی جگہ اور محفل پہ جانا ہو، اگر دل حاضر لے کے نہ جائیں گے کچھ سنبھل نہیں، وقت بیتتا چلا جا رہا ہے، وقت ہمارے پاس کم رہ گیا۔ زندگی چند سانسوں کی امانت ہے، پتہ نہیں یہ کب لوٹ جائے، یہ کب ختم ہو جائے۔ ان سانسوں کو بچا لیں، ان سانسوں کو آقا کے نام کر دیں، آقا کے جو ہے وہ سیرت پر چلتے ہوئے اس کے نام کر دیں، انشاءاللہ العزیز یہ زندگی سنور جائے گی۔ یہاں بھی فلاح ہوگی، وہاں بھی فلاح ہوگی، یہاں بھی کامیابی ہوگی، وہاں بھی کامیابی ہوگی، اور جب پختہ ارادہ ہوگا پھر سب کچھ مل جائے گا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی جن کی ڈیوٹی یہ ہوتی تھی کہ وہ تہجد کے وقت آقا کو وضو کرواتے تھے، وضو کرواتے تھے۔ ایک دن آقا نے تہجد کے وقت وضو کیا تو فرماتے ہیں مانگ کیا مانگتے ہو؟
اے میرے صحابی مانگو، کیا مانگتے ہو؟ اب وہ عرض کرتے ہیں یا حبیب خدا مانگنا کیا ہے؟ صرف اتنا مانگتا ہوں کہ جس طرح یہاں آپ کی خدمت کر رہا ہوں اسی طرح جنت میں آپ کی خدمت مجھے مل جائے۔ سبحان اللہ۔ اب بات کو سمجھے، انہوں نے جنت نہیں مانگی، جنت کے کئی درجے ہیں، صرف جنت نہیں مانگی۔ جنت میں جو سب سے اعلیٰ جگہ ہے، جہاں آقا کا جو ہے مسند ہوگا، جہاں آقا خود مقیم ہوں گے، اس جگہ کو مانگا کہ یا حبیب خدا صرف جنت نہیں چاہیے، جنت کا وہ سب سے اعلیٰ مقام چاہیے، جس طرح یہاں آپ کی خدمت کر رہا ہوں، آپ کو وضو کروا رہا ہوں، اگر جب میں مانگتا ہوں تو پھر وہی چیز مجھے جنت میں عطا کر دیں کہ وہاں بھی آپ کی خدمت کے لیے مامور ہو جاؤں۔ سبحان اللہ۔ تو آ کر میں ٹھیک ہے، پھر درود پاک پڑھتے رہو، نمازوں کی پابندی کرتے رہو، انشاءاللہ تجھے وہاں بھی یہی مقام مل جائے گا۔ ہم نے آج درود پاک بھی چھوڑ دیا، نمازوں کی پابندی بھی چھوڑ دی۔ آج پھر سے ہمیں اس عمل کو دہرانا ہوگا، پھر سے ہمیں اپنی صفوں کو درست کرنا ہوگا، پھر سے ہمیں اپنی جو ہے وہ اپنے ظاہر اور باطن کو شریعت کے مطابق کرنا ہوگا۔ وہ کسی درویش نے سادی سی بات کی کہ اللہ کے بندے کسی کی سفید داڑھی دیکھی نا تو کہتے یار ایک وقت تھا تو چھوٹا تھا، تجھے یہ داڑھی بھی نہیں تھی، یہ تجھے آئی بڑھ گئی، کالی تھی، یہ کالی سے سفید ہو گئی، اب یہ آہستہ آہستہ کالی سے سفید ہو گئی لیکن تو ابھی تک سفید نہیں ہوا۔ سبحان اللہ۔ اور بندہ پوچھتا ہے حضور وجہ کیا، میں کیوں نہیں سفید ہوا؟ کہتا ہے یار یہ سفید ہو گئی، یہ تو اسے روز کٹواتا ہے، دوسرے دن چوتھے دن سے منواتا ہے، یار یہ نہیں باز آتی تو ہی باز آ جا، اب یہ نہیں باز ہے تو اس سے کاٹنا چھوڑ دے، کم از کم ابھی تو رکھ لے، ابھی تو جو ہے وہ رکھ کے سنت کو پورا کر لے۔ تو میں نے پہلے بھی بات وہی کی ہے کہ لینے کا سلیقہ اس وقت ہمیں آئے گا کہ جب ہم ظاہر اور باطن کو شریعت کے مطابق کر لیں گے، پھر ہماری جولی کبھی خالی نہیں رہے گی، پھر ہمارا دامن کبھی خالی نہیں رہے گا، رات کی تاریکی میں کبھی اٹھ کے 2 آنسو بہا کے دیکھیے گا، پھر صبح جو آپ مانگیں گے آپ کو مل جائے گا، لیکن ارادہ وہ ہونا چاہیے کہ جس طرح چھوٹا بچہ اپنی ماں سے مانگتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب کائنات عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں بہت زیادہ آپ کا ٹائم نہیں لینا چاہتا، اس لیے میں نے پہلے کہا تھا کوشش کروں گا کہ آدھا گھنٹہ 35-40 منٹ کے اندر اپنی بات کو مکمل کروں۔ بات مکمل ہے، اگر سمجھ آ گئی، اگر آپ سب صبح اٹھ کے فجر باجماعت ادا کر لیں تو میرا بیٹھنے کا حق پورا، اور اگر آپ سے فجر نہ پڑھی گئی تو پھر کہیں نہ کہیں جگہ خامی ہے، یا میرے بولنے میں خامی ہے یا آپ کے سننے میں خامی ہے۔ اگر ہم سے فجر نہ پڑھی گئی، باجماعت نماز ادا نہ ہوئی تو پھر کسی نہ کسی جگہ ہمارا کچھ نہ کچھ جو ہے وہ قصور ہے۔ میرا کام آپ کے دل کے دروازے کو دستک دینا تھا، میں یہی کام کر سکتا ہوں، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اب آپ نے دروازہ کھولنا ہے یا نہیں کھولنا وہ بات علیحدہ ہے۔ اب اگر آپ نیت کریں گے نا، ارادہ کریں گے تو انشاءاللہ العزیز وہ دن دور نہیں ہے کہ ہم سب انشاءاللہ العزیز پکے نمازی بن جائیں گے۔ اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے، اس کے بغیر ہمارے پلے ہی کچھ نہیں، اس کے بغیر ہمارے پاس ہے ہی کچھ نہیں۔ اپنے دلوں کو، جسموں کے علاوہ دلوں کو جھکا کے دیکھیں، جب دل اللہ کی بارگاہ میں جھک جائے گا پھر اللہ عزت عطا کرے گا، پھر اللہ مقام عطا کرے گا، پھر اللہ عروج عطا کرے گا، پھر ہمارے گھر میں بھی عزت ہوگی، ہماری باہر بھی عزت ہوگی، ہمارے تھوڑی سی کمائی میں برکت پیدا ہو جائے گی، وہ کبھی ختم ہونے والی نہیں ہوگی۔ ورنہ ہمارا حال اسی طرح ہے، نہ ہماری گھر میں کوئی سکون ہے نہ باہر ہمیں سکون ہے، اتنا کماتے ہیں پورا پھر بھی نہیں ہوتا، طرح طرح کی پریشانیاں، طرح طرح کی مصیبتیں آ رہی ہیں۔ ایک ہی عمل ہے، وہ یہ ہے کہ نسبت رسول کو پکا کرتے چلے جائیں، جو اللہ کا فرمان ہے اس کو اپناتے چلے جائیں۔ محفل میلاد کا پیغام کیا ہے کہ محفل میلاد کا حقیقی پیغام کیا ہے کہ محفل میلاد مناتے چلے جائیں اور آقا کا پیغام اپناتے چلے جائیں، سیرت نبی پر عمل کرتے چلے جائیں۔ عمل کے بغیر زندگی فضول ہے۔ لیکن ہم بچوں کے لیے کماتے ہیں، 8-10 گھنٹے 12 گھنٹے کام کرتے ہیں، تو بہت سے لوگ ایسے ہیں جو یہ بھی کہتے ہیں کہ میری کسی طریقے سے دیہاڑی خراب نہ ہو۔ مزدور بندہ بیمار بھی ہو تو چلا جاتا ہے، تو وہاں بیمار بھی ہو تو چلا جاتا ہے، یہاں تندرست بھی نہیں آتا۔
کام پہ جانا ہو، دنیا کمانی ہو تو بیمار بھی چلا جائے، اور مسجد میں جانا ہو تو تندرست کو بھی جاگنا ہے، وہ بھی نہ پہنچ سکے، تو پھر ہمارے جو ہے وہ زندگی میں جو پیسہ کمایا نا اس کا فائدہ کوئی نہیں۔ اللہ کرے کہ جتنے آپ بیٹھے ہیں ہم سب آج سے یہ پکا عہد کر لیں، صوفی صاحب کے گھر میں یہ ہوئی محفل اللہ قبول کرے، اور اس کی قبولیت کا ہمیں ثمر یہ ملے کہ ہم سب آج کے بعد باشرہ زندگی گزارنے والے بن جائیں، اور آئندہ زندگی میں جب بھی ہم جو ہے وہ اکٹھے ہوں تو ایک دوسرے کو مبارک دے کے بھائی مبارک ہو، وہاں ہم بیٹھے تھے آقا نے ہماری سن لی، آقا نے ہماری التجا سن لی، میں نے داڑھی نہیں رکھی تو میں نے اس کے بعد داڑھی منوائی نہیں، میں نمازی نہیں تو اس کے بعد میں پکا نمازی بن گیا، میں تو فلاں کام کرتا تھا میں نے وہ بھی چھوڑ دیا، میرا فلاں گناہ تھا میں نے وہ بھی چھوڑ دیا۔ ایسی مبارک ہم ایک دوسرے کو دینے والے بن جائیں، اس وقت ہوگا کہ جب ارادے پکے کر لیں، رب کی رحمت میں کمی کوئی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔